اور اب آپ کو بتائیں کہ بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے بڑی خبر ہے۔ لواحقین کو فی موت پر 20 لاکھ امداد دی جائے گی۔ حکومت نے جاں بحق افراد کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ 20 ستمبر تک رپورٹ ہونے والی اموات کا ڈیٹا مانگا گیا۔ نادرہ پروفارما شناختی کارڈ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ پی ڈی ایم نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مانسون بارشوں اور سیلاب میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی امداد کی جائے گی۔ لواحقین کو فی کس 20 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے تمام اضلاع سے جاں بحق افراد کی تفصیلات طلب کر لی۔ پی ڈی ایم پنجاب نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ پنجاب میں 20 ستمبر تک رپورٹ ہونے والی اموات کا ڈیٹا مانگا گیا۔ لواحقین کو امداد کے لیے نادرہ پروفارما شناختی کارڈ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ متاثرہ خاندانوں کے کیسز فوری طور پر بھجوائے جائیں تاکہ لواحقین تک امداد پہنچائی جا سکے۔ برائیلر گوشت کی فروخت پر اوور چارجنگ تیز ہو گئی۔ سرکاری قیمت 490 روپے کلو اور مارکیٹ میں 500 روپے تک فروخت جاری ہے۔ زندہ برائیلر پرچون ریٹ 338 روپے مقرر، انڈے 305 کی بجائے 315 روپے درجن فروخت ہونے لگے۔ شہر میں ایک بار پھر گراں فروشوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ برائیلر مرغی کا گوشت سرکاری نرخوں کے بجائے من مانی قیمتوں پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ برائیلر مرغی کا گوشت 500 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ آج چکن گوشت کی سرکاری قیمت 490 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی تھی، مگر 500 سے زائد قیمت پر فروخت ہوا اور صافی گوشت 600 روپے تک فروخت کیا گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فارم ریٹ زندہ برائیلر 310، ہول سیل 324، چون 338 روپے فی کلو گرام فروخت کیا گیا۔ ناظرین، بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف ڈسٹرکٹ ہسپتال میں بیڈز بڑھانے کا منصوبہ۔ ہسپتال کی گنجائش 550 سے بڑھا کر 750 بیڈز کرنے کی تجویز دی گئی۔ انسٹی ٹیوٹ میں مزید آئی سی یو اور ایچ ڈی یو بیڈز شامل کیے جائیں گے۔ آئی سی یو کے 30 بیڈز، ایچ ڈی یو کے 30 بیڈز شامل کیے جائیں گے۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ انسٹی ٹیوٹ آف آرتھوپیڈک اینڈ ری ہیبلیٹیشن میں بستروں کی تعداد بڑھانے کی تجویز سامنے آ گئی ہے، جس کے تحت ہسپتال کی گنجائش 550 سے بڑھا کر 750 بیڈز کی جائے گی۔ منصوبے کے مطابق انسٹی ٹیوٹ میں 30 آئی سی یو اور 30 ایچ ڈی یو بیڈز شامل ہوں گے، جبکہ 16 جدید ماڈیولر آپریٹنگ تھیٹرز بھی تعمیر کیے جائیں گے، جن میں 12 اسپیشلائزڈ سرجری اور دو انفیکٹڈ اور دیگر اسپیشلٹیز کے لیے مختص ہوں گے۔ ہسپتال میں جدید ریڈیولوجی یونٹ، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور فلوروسکوپی، مکمل لیبارٹریز، ڈے کیئر سرجری سویٹ، مصنوعی اعضاء کی ورکشاپ قائم کی جائے گی۔ اب بات کریں گے ایشیا کپ 2025 کے فائنل اور بڑے ٹاکرے کی، جو کہ کل ہونے جا رہا ہے۔ فائنل میچ میں کل شاہینوں کا مقابلہ بھارتی سرماؤں سے ہوگا۔ سٹے بازوں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور بڑے بک میکر اس وقت سرگرم عمل ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے عرفان ملک سے۔ جی عرفان ملک، بتائیے گا۔ آپ کو بتائیں، کل جو ایک بڑا ٹاکرا ہے اور 41 سال بعد ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے۔ اس حوالے سے جہاں پہ ٹیمیں جو سرگرم ہیں وہ اپنی ایفرٹ کر رہی ہیں، وہیں پر جو سٹے باز ہیں وہ بھی کافی سرگرم ہو چکے ہیں اور ان کی جانب سے جو اربوں روپے کا سٹہ جو ہے وہ لگایا جا چکا ہے۔ اس میں آپ کو بتائیں، بڑے بک میکر جو ہیں ان کی جانب سے بھارت کو فیوریٹ قرار دیا گیا اور پاکستان انڈر ڈاگ قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح بھارت کی جیت کے بھاؤ جو ہے 1 روپے 30 پیسے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کی جیت کا بھاؤ 3 روپے 20 پیسے مقرر ہے۔ بھارت پر جو ان کے پلیئرز ہیں اس حوالے سے سٹے بازوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی بیٹنگ میں شبمن گل اور ابھیشیک شرما جو ہے اس کو فیوریٹ قرار دیا ہے، جو کہ پاکستان کی بیٹنگ میں فخر زمان اور محمد خالد پہ نظریں ہیں۔ اسی طرح بالنگ میں جسپریت بمراہ اور کلدیپ یادو جو ہے وہ بھارت کی جانب سے فیوریٹ قرار دیے گئے ہیں کہ یہ زیادہ وکٹیں لیں گے، جبکہ پاکستان کی بالنگ میں شاہین شاہ آفریدی اور حارث راؤف جو ہے یہ بڑے امتیاز قرار دیے گئے ہیں کہ یہ وکٹیں لیں گے، اور ان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ جوا لگنا شروع ہو چکا ہے۔ اور اس حوالے سے بک میکر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو ٹاس سے لے کر آخری بال تک ہے یہ جوئے جو ہے وہ اس کے اوپر ہر بال کے اوپر جو ہے وہ لوگ لگا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جہاں پہ ان بک میکرز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں پہ یہ بک میکر جو ہیں یہ بھی مختلف جو محفوظ مقامات ہیں ان پہ منتقل ہو چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان ملک آپ کا۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट के वकला का कहना है कि पाक भारत मैच में पाकिस्तान शानदार खेल पेश करते हुए कामयाबी हासिल करेगा। जज्बात तो हमेशा हमारे पुरजोश ही होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, और हम हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी। और अब तो जिस सीक्वेंस के साथ ये टूर्नामेंट चल रहा है, और जब भी अल्लाह ने पाकिस्तान का बाजू पकड़ के फाइनल में पहुंचाया है, तो इंशाल्लाह फतह जो है वो पाकिस्तान की होती है। काफ़ी देर बाद ऐसा लम्हा है कि एक पुरजोश मैच जो पूरी दुनिया को इंतज़ार रहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, और इसमें जो तमाशीन हैं, जो तमाशाई हैं, वो इस तरह अपने वलवला जो है जोश और जज्बे का इजहार करेंगे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच ऐसा ही है जैसे किसी जंग का समा होता है। इस तरह हर पाकिस्तानी का ख्वाब है कि कल पाकिस्तान जो है वो अपने पिछले जो नाकामियां हैं, उनको सारी जो नाकामियां हैं उनको धोने का वक्त आ गया है, और पाकिस्तानी कौम को एक और खुशी देने का वक्त आ गया है। तो इकट्ठे हो के एक टीम बन के और बहादुरी के साथ ये मैच खेलें। वकला की गुफ्तगू आपने सुनी। तो क्रिकेट का जुनून इस वक्त अरूज पर है और एशिया कप में पाकिस्तान की धमाकेदार एंट्री है। पाक भारत टाकरे के हवाले से शाकिर क्रिकेट का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। परफॉर्मेंस की बेस में देखा जाए तो हमें ऑल अराउंड परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक अच्छा कर जाए तो हम जीत सकते हैं। हम बॉलिंग में भी हमें अच्छी एक्यूरेसी से बॉलिंग करनी है, लाइन लेंथ सही से रखें, और बैटिंग में भी हमें पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना है, हमें डेथ ओवर्स अच्छे खेलने हैं, हमें मिड ओवर्स भी खेलने हैं। उम्मीद तो बीइंग पाकिस्तानी सब प्लेयर से है और होनी भी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग इंडिया के साथ अपने पुराने मैचेस देखें तो हमारा इतना अच्छा रिस्पांस नहीं रहा। बट होपफुली इस बार फाइनल में जो प्लेयर्स हैं वो अच्छी प्रिपरेशन करके आएंगे, अच्छा खेलेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीते। एशिया कप में पहली दफ़ा इंडिया एंड पाकिस्तान काफ़ी सालों के बाद दोबारा आया है, और हम चाहते हैं जिस तरह हमें वो 12 वाला मैच मिला था वो हमें इंशाल्लाह दोबारा मिले। उम्मीद तो है, लेकिन हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा बॉलिंग की तरफ में पेश कर रहे हैं। शहीन शाह अफरीदी तो क्रिकेट में बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह विक्ट्री इस दफ़ा हमारे पास है और दोनों प्लेयर्स मिलकर कंबाइन के ज़्यादा अच्छा खेलें। पूरी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मुकाबला थोड़ा सख्त है जो अभी तक हालात चल रहे हैं, लेकिन हमें अपनी पाकिस्तान से पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। जो भी परफॉर्म करेगा मैच विनर वही होगा, और उसके अंदर हमारा शहीन भी परफॉर्म कर सकता है, विकेट्स ले ले ऊपर से तो 2 वो साहिबजादा फरहान अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा। यहाँ पर फ़ख्र भी है जो हमेशा ना मैच विनर रहा है फाइनल के अंदर। दुआएं तो देखें टीम के लिए करनी चाहिए। देखें पाकिस्तान है, हमारी पाकिस्तानी टीम है, तो हम इसकी सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। चाहे टीम इतनी अच्छी नहीं है कंपैरेटिवली, अगर हम देखें तो इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप देखें, सेम यही सिनेरियो था। पाकिस्तान की टीम इसी तरह फंस के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फाइनल में जो है फिर हमने इंडिया को तगड़ा मुकाबला दिया था। तो आई थिंक हिस्ट्री इज़ गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। जब भी अल्लाह ने पाकिस्तान का बाजू पकड़ के फाइनल में पहुंचाया है, तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए अहम हुक्मनामा। बड़े टैक्स डिफ़ॉल्टर से वसूलियों के लिए टीम तश्कील। 5 लाख या ज़ायद की वसूली के दहिंदगान को ETOs खुद मिलकर टैक्स जमा करवाने की हिदायत करेंगे। नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। पोश इलाकों में बड़े डिफॉल्टर से टैक्स वसूल किया जाएगा। बड़े टैक्स डिफॉल्टर से वसूलियों के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। 5 लाख या जायद की वसूली के टैक्स दहिंदगान से ETOs खुद मिलकर टैक्स जमा करवाने की हिदायत करेंगे। वसूलियों के लिए हिदायत जारी कर दी गईं। मरासले में कहा गया है कि 1 लाख या इससे ज्यादा के डिफॉल्टर्स को इंस्पेक्टर्स मिलें और फोन कॉल करें। हर जोन में प्रॉपर्टी यूनिट्स की रिकवरी स्टेटस की रोजाना चेकिंग की जाए। डिफॉल्टर्स की आगाही के लिए तशहीर की जाए और मैसेजेस भी मोबाइल नंबर्स पर भिजवाए जाएं। मरासले में वाजे किया गया है कि नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर रीजन बी आफ्ताब रहीम ने टैक्स वसूली के लिए मरासला जारी कर दिया। नक्शों पर बेजा एतराज़ात लगाकर शहरियों से रिश्वत बटोरने की देरीना शिकायत। DGLDA ने असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट मोहम्मद शहबाज को मुअत्तल कर दिया। मोहम्मद शहबाज से मुतल्लिक शिकायत पर DG ने एक्शन लेने का हुक्म दिया है। इस हवाले से बात करेंगे दुर्रे नायाब से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी शिकायत DGLDA मोहम्मद ताहिर फारूक को मौसूल हो रही थी कि जब शहरी और बड़े बड़े जो ताजर हैं या बिजनेस मैन है वो नक्शे जमा कराते हैं तो नक्शे पर बेजा एतराज़ लगाए जाते हैं, और आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट जो है उनको न सिर्फ ब्लैकमेल करता है बल्कि उनको मुख्तलिफ
नाजायज़ एतराज़ात लगा के मजबूर करता है कि वो नजर नजराने पे, जिसपे अब सॉलिड जो शिकायत आने पर गुलबर्ग के इलाकों से अब डीजी ने इस पर एक्शन लिया और फौरी तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर शहबाज को मुअत्तल कर दिया है। इससे कबल वादिया रहे कि असिस्टेंट डायरेक्टर शहबाज को इसकी शिकायत पर डीजी ने इसके डायरेक्टर को हुक्म दिया था कि इस पे एक्शन लिया जाए, लेकिन उसने एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद DGLD ने खुद मुअत्तली के फौरी तौर पर अहकाम जारी किए हैं और इससे अब जो है वो शहरियों को और बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा कि उनको नक्शे पास कराने में अब रिश्वत और नजर नजराने नहीं देने पड़ेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रनाब आपका। आलमी यौम सियाहत पर लाहौर अजायब घर में जनूबी पंजाब की तारीखी इमारतों और यादगारों पर खुसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में 13 आर्टिस्टों के 130 फन पारे पेश किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। लाहौर अजायब घर में मुनक्किदा नुमाइश में जनूबी पंजाब की तारीख, विरसे और फन तामीर को उजागर किया गया। तकरीब में श्रीलंका के रिटायर्ड हाई कमिश्नर रियर एडमिरल फ्रेड सन्नीवर्थिनी और सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर एहसान भुट्टा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर अजायब घर नबीला इरफान, डिप्टी डायरेक्टर आसिम रिजवान और यासीन जोया भी शरीक हुए। 13 फनकारों ने मुल्तान, बहावलपुर, उज शरीफ और खानेवाल की तारीखी इमारतों को अपने फनपारों के जरिए उजागर किया। क्लॉक टावर, मस्जिद शेरशाह, शिव मंदिर, किला दड़ावर और रेलवे क्लब समेत जनूबी पंजाब की मुतादिद इमारतों को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल फ्रेड सन्नीवर्थिनी ने नुमाइश के नकाद को खुशाइन करार दिया। Today I had the chance to visit it, so it is amazing. So that actually I had very few time because I have to engage with another commitment, but some other day I will come to see leisurely. सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियां न सिर्फ फनकारों के काम को सराहने का मौका देती हैं, बल्कि दुनिया के सामने हमारे तारीखी विरसे को भी उजागर करती हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ हाई कमिश्नर श्रीलंका का, इनके बाकी जितने शुरकाकार हैं, डिप्टी हाई कमिश्नर, इन लोगों का, खुसूसन जो हमारी डायरेक्टर हैं नबीला साहब और आसिम साहब, इन्होंने पूरी टीम को मोटिवेट किया और इतना खूबसूरत इवेंट है। सदर्न पंजाब का दिल के अंदर बसता है, इतना खूबसूरत उनकी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, रिलीजियस हारमनी है, शो करता है पीस हर हारमनी को। नुमाइश देखने आने वाले शुरका ने फनपारों को खूब सराहा। मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं बीइंग अ एंथुसिस्ट मैं इन चीज़ों को जाके विज़िट करूं। मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा है। साउथ पंजाब की जो ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस की एग्जीबिशन हुई है, इसे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ है। हमारा कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तकरीब के इख्तिताम पर आर्टिस्टों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन सामिन अब्बास के साथ समरा फातिमा, सिटी 42। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का 58वां कॉन्वोकेशन वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़, वज़ीर से ख्वाजा इमरान नसीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सदर CPSP प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और प्रोफेसर राशिद लतीफ़ समेत काउंसिल मेंबरान ने शिरकत की है। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का 58वां कॉन्वोकेशन फ्लैटीज होटल में मुनक़िद हुआ। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने CPSP की आला तदरीसी खिदमात पर रोशनी डाली। कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इसके पहले फाउंडर लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी ताहयात सदर रहे। इनकी शबाना रोज़ कोशिश की वजह से कॉलेज आज इस मकाम पे है। ये एम्बेसडर है नेशनल यूनिटी का, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक पाकिस्तान का अलम बरदार है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि डॉक्टर्स सैलाब मुतासरा इलाकों में नाकाबिले फरामोश खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप लोग मसीहा हैं, आप सारा दिन आते तो अपनी नौकरी पे हैं, काम तो अपना करते हैं, लेकिन आपको सैकड़ों दुआएं रोजाना की बुनियाद पे मिलती है और आपके बारे में कहा गया कि जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और आप देखें कि आप रोजाना की बुनियाद पर कितनी जानें बचाते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वफाकी हुकूमत आला तिब्बी तालीम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। आपकी कम्युनिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद को वो देने जा रहे हैं वो JMC का है, जनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स। 1200 बेड्स की वो फैसिलिटी है। स्टेट ऑफ आर्ट एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स, रिसर्च, ये सब उसमें जो आजकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं राइजुल वक्त, उनके मुताबिक एक स्पेशल कमेटी भी उन्होंने फॉर्म कर रखी है। कॉन्वोकेशन से वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक और प्रोफेसर राशिद लतीफ़ ने भी खिताब किया और पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग में CPSP के लाजवाल किरदार को सराहा। इस मौके पर डॉक्टर तैयबा राशिद, डॉक्टर कंदील फातिमा, डॉक्टर कोमल इकराम और डॉक्टर फैजान आमिर को शानदार कारकर्दगी पर मेडल्स और FCPS और MCPS करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को असनाद दी गयी। कैमरा टीम के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42।
کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان نیوی وار کالج کے 55ویں سٹاف کورس کی شرکاء نے ملاقات کی ہے۔ وفد کی قیادت کمانڈر نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل سہیل احمد عظمی نے کی۔ وفد میں پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے افسران کے ساتھ ساتھ 15 دوست ممالک کے نیول اور ملٹری افسران بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ نے فلسطینی افسران کی شمولیت کو سراہتے ہوئے فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت کے عزم کو دہرایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پاکستان نیوی نے سیلاب کے دوران ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں قابل تحسین کردار ادا کیا۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ندیم افضل چند نے کہا سیلاب متاثرہ علاقوں کے کاشتکاروں کی بحالی کے لیے حکومت کسانوں کے ساتھ مشاورت کرے۔ ہرزی شعور آدمی حکومتی پالیسیوں کے باعث ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سیکریٹریٹ میں دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ندیم افضل چند نے کہا سیلاب زدہ کاشتکاروں کی بحالی کے لیے پنجاب حکومت کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہی۔ کسانوں کو فی الفور نئی فصل کی کاشت کے لیے فی ایکڑ 1 لاکھ کا ریلیف چاہیے۔ عرضی شعور شہری حکومتی پالیسیوں سے دباؤ کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی جمہوریت کے تسلسل اور پارلیمانی اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کر رہی ہے۔ بہتر ہے نون لیگ انگلیاں توڑنے کی بجائے کسانوں کی مدد کرے۔ اگر آپ کو انگلیاں توڑنے کا شوق ہے تو پھر اس کے لیے صرف اتنا ہی میں کہوں گا جو انگلیاں توڑنے نکلے ہیں ذرا سوچ کے چلنا۔ یہی انگلیاں قلم تھامے تو تخت ہلا دیتی ہیں، یہی انگلیاں قلم تھامے تو تخت ہلا دیتی ہیں، اور یقین جانے کہ عوام بڑے تنگ ہیں۔ 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہے منجی کی فصل پر 1 ایکڑ کا، 20,000 سے کام نہیں چلے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے دعویٰ تو کر دیا کہ سیلاب متاثرہ فی کاشتکار 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، پر یہ تو بتائیں کہ اس کے لیے بجٹ کتنا مختص کیا گیا ہے۔ میں مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ جو 60 لاکھ فیکٹریز ہیں ان کے جو 10-10 لاکھ ہیں اس کا کوئی بجٹ اناؤنس کریں، وہ کس طریقے سے انہوں نے 10-10 لاکھ روپیہ فی کسان کو مانگنا ہے بانٹنا ہے، کیونکہ سارا پنجاب کا جو کسان ہے اس وقت مریم نواز صاحبہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ کب وہ ان کے حوالے کرتی ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا حکومت پنجاب بیوروکریسی کو چھوڑ کر کاشتکاروں کو اپنا بابو سمجھے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کے حلقہ پی پی 174 میں کھلی کچہری، شہریوں سے سیوریج واٹر سپلائی اور سڑکوں سے متعلق مسائل پیش کیے۔ بلال یاسین نے مسائل کی فوری حل کی ہدایات بھی جاری کی ہے۔ حلقہ بی پی 174 میں عوامی مسائل سننے اور حل کرنے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے عوام کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کروائی۔ کھلی کچہری میں مختلف یونین کونسلز کے عمائدین اور شہریوں نے شرکت کی۔ بلال یاسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر عوامی فلاح کے منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس پروگرام کے تحت گھروں کی تعمیر بارے پلاننگ پر بھی کام کا آغاز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ نجی پھاڑا سکندر ذیشان، پی ڈی پی اپنی چھت اپنا گھر ولید بیگ اور پی ڈی افورڈیبل ہاؤسنگ عمران علی سلطان نے بریفنگ دی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ مستحق خاندانوں کو 102 ارب سے زائد کی خطی رقم گھروں کی تعمیر کے لیے جاری کی جا چکی ہے، جبکہ 85,500 خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے قرضہ ایجاد فراہم کیے جا چکے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبے بھر میں 17,957 گھروں کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام کے تحت 57,000 رہائش گاہوں کا منصوبہ پائپ لائن میں ہے۔ محکمہ داخلہ میں انسدادی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ چیئرمین مشتاق سکھیرا اور ڈی جی احسان صادق نے سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے ملاقات کی ہے۔ سیکرٹری داخلہ نے انسدادی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے پنجاب کے اقدامات بارے بریفنگ دی ہے۔ چیئرمین اے ایم ایل سی ایف ٹی اور سابق آئی جی مشتاق سکھیرا نے محکمہ داخلہ میں اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں پنجاب کی FATF پلان پر کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ محکمہ داخلہ، اوقاف، کوآپریٹو، بورڈ آف ریونیو، اسکول ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ پاپولیشن، پولیس، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، سوشل ویلفیئر اور پراسیکیوشن کے سیکرٹریز اور اعلیٰ عہدیداران نے اجلاس کو بریفنگ دی۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب کا نیشنل پولیس اکیڈمی سے آئے سیکنڈ اسپیشلائزڈ کورس کے زیر تربیت ڈی ایس پی سے خطاب، زیر تربیت افسران کی استعداد کار میں اضافے، جدید پولیسنگ امور رویوں کے بارے میں آگاہی دی۔ صوبہ پنجاب کی تربیتی دورے پر آئے وفد میں 9 خواتین سمیت 43 انڈر ٹریننگ افسران بھی شامل ہیں۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کا کہنا ہے کہ تجربہ زیر تربیت پولیس افسران کی پروفیشنل گرومنگ استعداد کار کے لیے انتہائی اہم ہے۔ فیلڈ تجربہ، آفس مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، پبلک کوآرڈینیشن جدید پالیسنگ کا لازمی جزو ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو کر کرائم کنٹرول، پبلک سروس ڈلیوری کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل کینٹ کا دورہ، میونسپل سروسز اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈی سی موسیٰ رضا نے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ شہر میں بصری آلودگی کا خاتمہ، بینرز اور پوسٹرز ہٹانے کی مہم جاری ہے۔ رہائشی علاقوں سے جھگیوں اور مویشیوں کا شہری آبادی سے مکمل انخلا یقینی بنایا جا رہا ہے۔ واسا کی جانب سے سیوریج واٹر سپلائی اور مین ہول کورز کی چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ غیر قانونی تعمیرات پر بلڈنگ پلانز کی خلاف ورزی پر کارروائی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشنز کو یقینی بنایا جائے۔ واسا حکام نکاسی آب بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی۔ موسیٰ رضا کا کہنا تھا سڑکوں کی پیچ ورکنگ اور دیگر میونسپل سروسز کی فراہمی میں تاخیر برداشت نہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت M&R ڈائریکٹوریٹ بار اجلاس، شاہراہوں کی مرمت اور بحالی، پیچ ورک اور انفراسٹرکچر کی دیکھ بھال یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں ایل ڈی اے ٹیپا M&R ماڈل بارے بریفنگ دی گئی ہے۔ ڈی جی نے کہا کہ ایل ڈی اے کنٹرول ایریا میں سڑکوں کی مرمت اور بحالی کا ٹھوس میکانزم بنایا جائے۔ ڈی جی ایل ڈی نے کہا کہ شاہراہوں کی مرمت اور بحالی، پیچ ورک اور انفراسٹرکچر کی دیکھ بھال یقینی بنائی جائے گی۔ ڈی جی ایل ڈی نے کہا کہ ایل ڈی اے کو اور ٹیپا کو مختلف زون سونپے جائیں گے، ذمہ داری اور ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی کو بریفنگ دی گئی کہ ماڈرن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سرویکل وہیکلز کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر کی PP 162 پائن ایونیو میں شہریوں سے ملاقات، اہل علاقہ نے رکن اسمبلی کو مسائل سے آگاہ کیا۔ ملک شہباز کھوکھر نے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر نے مرکزی دفتر PP 162 پائن ایونیو میں شہریوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ملک آصف کھوکھر، ملک جمشید، ملک صفدر اور میاں ظفر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر علاقائی ترقی، سیوریج اور بنیادی سہولیات کے منصوبوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ایکسپو سینٹر میں 9ویں پاکستان چائنا انڈسٹریل ایکسپو کا شاندار افتتاح کیا گیا۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھرت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، دورہ بھی کیا۔ کہتے ہیں ایکسپو پاکستان اور چین کے درمیان صنعتی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ایک کوشش ہے۔ 200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں جدید ترین پروڈکٹس کے ساتھ شریک ہے۔ کی افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر تعمیرات، مواصلات اور قانون ملک صہیب احمد بھرت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چائنیز کمرشل وائس کونسل ہائی ہاؤٹنگ کموڈور ڈاکٹر شفیق الرحمان اور کموڈور مہتاب خان سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ صہیب احمد بھرت نے کہا کہ ایسی نمائشیں کاروبار کے فروغ میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ The youth standing here, I must say, the kind of the modern technology being given by the Chinese government, by the Chinese companies, and we must see while we go inside around 20 companies, you said about 200. About 200 companies are here today under this one roof, and for that support, for that modernization, for that technology, I must thank the Chinese government. I must thank the Chinese delegates who have come here. چیف TDAP فیض احمد چدر، DG TDAP رافیہ سعید، VPFPP CI ذکی اعجاز نے بھی شرکت کی، جنہوں نے پاکستانی صنعت کے فروغ میں اس ایکسپو کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ Industrial and engineering growth is the backbone of the development, and I am so happy that our Chinese brothers have led this industrial growth in Punjab and Pakistan, and it is helping, and it has helped even on the 10th May that we overcame our enemy, and
this will go a long way, as you see that it is not only the agriculture industry. ایکسپو میں 200 سے زائد کمپنیوں نے حصہ لیا جنہوں نے پیکیجنگ، ڈیزائن، الیکٹرانکس، کیبلز اور جدید صنعتی آلات کے اسٹالز لگائے. انہوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ یہاں پہ سیٹ اپ کیا انڈسٹری ایکسپو کے اندر. ہم لوگ ای وی الیکٹرک اسکوٹر سے ہیں اور کوبیکو ہمارے وینڈر ہیں، ہمیں فریم سپلائی کرتے ہیں. تو آئی تھنک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ پاکستان کی لوکل انڈسٹری یہاں پر انہانس کر رہی ہے. جی ہم نے یہاں پہ اسٹال لگایا ہوا ہے اور ہم یہاں پہ انڈسٹری کو سرو کر رہے ہیں، پاکستان کی انڈسٹری کو. اور الحمدللہ ہم یہاں پہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے کیا تھا اور الحمدللہ اس سال بھی ہم جو ہے جو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں الحمدللہ. جی یہاں پہ بہت ہی پاکستان کا انرجی ایگزیبیشن ہو رہا ہے یہاں پہ، جو کہ انڈسٹری کی گروتھ کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے. جو لوکل ہماری مارکیٹ ہے اس کو گروتھ کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں. ابھی یہ دیکھیں کافی رکش ہے، کافی زیادہ کمپنیز آئی ہوئی ہیں، کافی جو ہے وہ اپرچونیٹیز ہیں کسٹمرز کے لیے بھی اور جو بزنس ہیں ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے. پاکستان چائنا انڈسٹریل ایکسپو نہ صرف تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں مدد دے گی بلکہ دونوں ممالک کے دیرینہ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ذریعہ بھی ثابت ہوگی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی سستی، 20 سال سے بطور ہیڈ ترقیاں نہ ملنے کے خلاف میونسپل کیڈر اساتذہ پریشان. اساتذہ کی تمام نمائندہ تنظیموں کا اجلاس. صدر اجمل خان کا کہنا ہے کہ سیکرٹری ایجوکیشن اور عدلیہ کے احکامات کے باوجود SST اساتذہ کو بطور ہیڈز ترقیاں نہیں دی جا رہی. پنجاب بھر کے ہزاروں میونسپل کیڈر اساتذہ 20 سال سے ترقیوں سے محروم ہیں. صدر آل ٹیچرز ایسوسی ایشن میونسپل کیڈر اجمل خان کا یہ کہنا ہے کہ آخری بار 9 میونسپل کیڈر اساتذہ کو ترقیاں دی گئی تھی. سیکرٹری ایجوکیشن اور عدالت کے واضح احکامات کے باوجود SST اساتذہ کو بطور ہیڈز ترقیاں نہیں دی جا رہی. اجمل خان نے بتایا کہ 1.5 سال سے DPI سیکنڈری کی جانب سے ٹیچرز کی سینیورٹی لسٹ کو نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا. ان کا کہنا تھا کہ میونسپل کیڈر اساتذہ کو ریٹائرمنٹ کے 3 سال بعد بھی پینشن اور واجبات ادا نہیں کیے جاتے. UC 100 شرح کوٹ میں ایکٹ انٹرنیشنل اور کار خیر کے اشتراک سے سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں پروونشل پروگرام ہیڈ ایکٹ انٹرنیشنل ذوالقرنین انصاری، شعیب حسن، بینش رشید، محمد اکبر اور سیاسی و سماجی رہنما جاوید سرور بھٹی، یامین مغل، یاسر نمبردار، عمران شاہ اور اویس قربان نے شرکت کی. اس موقع پر سرفراز بھٹی، غلام عباس اکبر بھٹی، نثار اکبر بھٹی، سنی پرنس اور رمضان بھامبر بھی موجود تھے. 100 سے زائد خاندانوں کو آٹا، گھی، چینی، دالیں، صابن اور چاول سمیت دیگر اشیاء ضروریہ فراہم کی گئیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار میں کمبو وکلاء کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام. کمبو لائرز فورم کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب لاہور ہائی کورٹ بار کی کراچی شدہ ہال میں منعقد ہوئی جس میں کمبو برادری سے تعلق رکھنے والی نمایاں قانونی، سماجی اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. تقریب میں چوہدری مسعود احمد ظفر ایڈوکیٹ اور جسٹس ریٹائرڈ عطیر محمود کمبو نے بطور خاص شرکت کی ہے، جبکہ سابق جسٹس سکندر ذوالقرنین نے بھی خصوصی شرکت کی ہے. سابق ہاکی اولمپئن اختر رسول کمبو، سیکرٹری فائنانس ہائی کورٹ بار حام بن شعیب کمبو، نائب صدر لاہور ٹیکس بار کامران خلیل کمبو اور دیگر وکلاء بھی شریک ہوئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا.